بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، زندگی بہت سارے مسائل سے بھری پڑی ہے اور بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اچانک سے کچھ مشکلات ایسی زندگی میں آتی ہیں کہ اس کے بعد ہم جینا بھول جاتے ہیں۔ مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک سے پتہ چلا کہ آپ کا کوئی پیارا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کا والد آپ کی والدہ بیمار ہو گئے، یا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدرتی آفات بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ سیلاب آیا، اس نے آپ کے جو کاروبار تھا اس کو تباہ کر دیا، آپ کے گھر کو تباہ کر دیا۔ زلزلہ آیا، اس نے نقصان پہنچا دیا۔ کوئی بیماری آ گئی اچانک سے، مال مویشی آپ کا مر گیا۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں اس دنیا میں جو انسان کی زندگی میں ٹریجڈی لے کے آتے ہیں۔ ایک دم سے کوئی ایسا چینج آتا ہے کہ انسان بالکل سٹک ہو جاتا ہے اور اسے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وقتی طور پر جو بھی مشکل آتی ہے وہ تو انسان فیس کر لیتا ہے، یعنی اس میں سے گزر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ مشکل جب ٹلتی ہے تو وہ مشکل کچھ اپنے اثرات چھوڑ کر جاتی ہے۔ ان اثرات میں سے نکلتے نکلتے انسان کی زندگی چلی جاتی ہے۔ مثلا اگر معاشی طور پر آپ نے کوئی بزنس سیٹ کیا تھا اور ایک دم سے لاس ہو گیا، آپ نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، کوئی چور یا ڈاکو لے گیا۔ اب وہ لے تو گیا، لیکن لے جانے کے بعد جو آپ کو معاشی مسائل آنے والے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سیلاب آیا، اس نے آپ کا گھر بہا دیا، آپ کی فصل اجاڑ دی، تیز بارشیں ہوئی، ان سے آپ کی فصل کا نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، آپ کے جانوروں کا نقصان ہو گیا۔ اس وقت تو چلیں آپ نے برداشت کر لیا، لیکن آنے والا وقت چونکہ کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو یہ ذہنی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ مشکل تو آ گئی اور مشکل گزر بھی گئی، لیکن وہ مشکل جب گزری تو کچھ اثرات چھوڑ گئی۔ اب ان اثرات میں سے ہم نے کیسے باہر آنا ہے، یا عام طور پر ایک اور بڑا ینگ لڑکے اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے کہ بریک اپ ہو گیا، کسی سے محبت ہوئی، کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا عادت ہو گئی کسی کی، تو ایک دم سے جب بریک اپ ہوتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اسی کو ہم ساتھ دیکھ لیں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے اور آ کے وہ چلا بھی جائے، بریک اپ ہو گیا، آپ کا پارٹنر چلا گیا، اب آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ان کو اگر تقسیم کر دوں، یہ جو مسئلے آتے ہیں، یعنی ایک بڑا ٹریجڈی آئی، مسئلہ آیا، تو وہ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل پیش کر دیتے ہیں۔ میں ذرا ان کو گنواتا ہوں، پھر آپ کو سلیوشن بتاتا ہوں۔ سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ ذہنی طور پر انسان مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی ایک دم سے کوئی چیز آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی اور آپ کے ساتھ ہو گئی، آپ ذہنی طور پر مضبوط نہیں تھے، اب روز آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، سوچ کے آپ ہلکان ہوتے رہتے ہو، آپ کے دماغ کے اندر مختلف آئیڈیاز چلتے رہتے ہیں، باتیں چلتی رہتی ہیں، نیگیٹیوٹی آتی رہتی ہے، تو یہ ذہنی مسائل آپ کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ کا معاشی طور پہ نقصان ہو گیا ہے تو چلو ذہنی ٹینشن تو آپ کے ہے ہی، لیکن آپ نے کھانا بھی ہے، آپ نے اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو بھی کھلانا ہے، آپ نے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، یعنی چار دیواری بھی بنانی ہے، اپنا اوپر ایک چھت بھی لے کے آنی ہے۔ اگر کوئی بیماری آ گئی تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے، تو یا معاشی مسائل۔ پھر اگر آپ کے بچے پڑھ رہے تھے یا آپ خود کہیں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک دم سے تعلیم بریک اپ ہوئی، کوئی بات نہیں، وہ مشکل وقت گزر گیا، لیکن آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے، تو یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ شادی کو لے کے، یعنی ایک لڑکی سے اگر آپ کا بریک اپ ہوا یا لڑکے سے بریک اپ ہوا، اس پہ بہت زیادہ آپ کو اعتماد تھا، اس نے آپ کو چیٹ کیا، اب اس کے بعد آپ نے زندگی تو گزارنی یا جینی، اس کے لیے آپ کو شادی کرنی ہے، تو لڑکی کیسے ڈھونڈیں یا لڑکا کیسے ڈھونڈیں، یہ بھی مسئلہ۔ کئی لوگ شادی کے بعد مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلا کسی کی اولاد نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں کی اولاد ہوتی ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے، یہ بھی مسئلہ۔ پھر کچھ لوگوں کی وجہ سے، یعنی ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک ہم وہم پال لیتے ہیں، کبھی کبھار بیماری کا وہم پال لیتے ہیں، کبھی کبھار جادو کا وہم پال لیتے ہیں۔ یہ ایسے وہم ہیں یا ایسی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یقین کریں کہ ایک مسئلہ آتا ہے، ایک ٹریجڈی آئی، لیکن اس نے اتنے اثرات چھوڑ دیے، یہ میں نے کم گنوائے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ان مسائل میں سے آپ نے نکلنا کیسے ہے، ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے یہ سیشن میں بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، ذہنی طور پر مضبوط تو چلیں آپ نہیں تھے، لیکن اب ایک دم سے مسئلہ آ گیا ہے تو آپ نے اس کو ریلیز کرنا ہے، اور ریلیز کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہے
آپ کا کوئی دوست ہے, کوئی محبوب ہے جس کے ساتھ آپ دوستی ہے آپ کی, یا آپ اس کے ساتھ باتیں شیئر کر سکتے ہیں, بھروسہ ہے, تو اس کے ساتھ مکمل طور پر جو بھی آپ کے دل میں چل رہا ہے وہ اس کو شیئر کر دیں یا اسے بتا دیں. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایک کاغذ لیں اور ایک پینسل لیں. یہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے, اس کو ضرور آپ نے آزمانا ہے. آپ نے جتنا بھی مسئلہ ہے, خواہ آپ رو رہے ہیں روتے ہوئے لکھیں, یا جو بھی آپ کو ایکسپریشن ہوتا ہے ایک جب بندہ ٹینشن ہوتی ہے تو وہ ریلیز کرنے کی, تو اس کو اسی طرح لکھنا ہے. لکھنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اسے پڑھیں, بے شک آپ اس کاغذ کو جلا دیں, کہیں پانی میں بہا دیں, لیکن آپ نے اس مسئلے کو شیئر ضرور کرنا ہے. جب آپ شیئر کریں گے تو آدھی سے زیادہ ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی, آدھا برڈن آپ نے کم کر دیا. اور یہ جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں, مینٹل طور پہ آپ سٹریس لیتے ہیں اور آپ کو سر درد رہتا ہے, اس سے بہت حد تک آپ نجات پا لیتے ہیں. آپ کا بریک اپ ہوا, اپنے دوست کے ساتھ شیئر کر دیں. دوست کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کاغذ پینسل, یہ ایک بہت بڑا دوست ہے. جس طرح کہتے ہیں کتاب تنہائی کا بہت بڑا دوست ہوتی ہیں, تو دل بھی کہیں لگانا پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ ریلیز کر دیا, دوسرا یہ کہ اب وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بار بار دماغ کے اندر چل رہی ہیں, وہ باتیں جاتی نہیں ہیں. وہ باتیں ایسے نہیں جائیں گی کہ آپ کہیں کہ ایسے میں ان کو پکڑوں اور کہیں پھینک دوں, نہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ ان کو ریپلیس کریں گے, یا تو کوئی اور آپ کا دوست بن گیا, ریپلیس ہو گئی بات, ٹھیک ہے. وہ 100% تو نہیں ہوگی, لیکن 10%, پھر 20%, اسی طرح انکریز ہوتے ہوتے 50-60% جب جائے گا تو مسئلہ نہیں ہوگا. یا اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کتاب پڑھتے ہیں, یا آپ اپنا دل کہیں اور لگا لیتے ہیں, یعنی بیزی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا بہت. ادھر ادھر کے مسئلے اور بھی تو ہوتے ہیں, اور بھی تو کام ہوتے ہیں, تو پھر وہ جو تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں ان سے آپ جو ہے وہ ریلیز ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں, جب تک آپ مینٹلی طور پر نارمل نہیں ہوں گے, چونکہ مسئلہ آیا اس نے واقعی میں آپ پہ اثرات چھوڑے, اس وقت تک یہ جو آگے جتنے مسائل میں نے گنوائے تھے کہ معاشی طور پر, تعلیمی, یہ وہ سارے, ان کو آپ نہیں ہینڈل کر سکتے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ارد گرد ایسا بندہ ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, بے شک ادھار دے سکتا ہے یا کچھ بھی, تو پھر اس کے بعد آپ اس کو اپروچ کریں اور اس کے ساتھ بات کریں. معاشی طور پر آپ اپنا بزنس رن کر رہے تھے, تو بزنس, وہ ہنر تو آپ کے پاس ہے, وہ تو کہیں نہیں گیا. آپ کو بس تھوڑے سے پیسے چاہیے, آپ دوبارہ اس کا سٹارٹ لیتے ہیں, تو آپ دوبارہ کسی کی مدد لے لیں. اگر کسی کی مدد نہیں لے سکتے تو وقتی طور پر کہیں جہاں بھی کام بنتا ہے کام شروع کر دیں, بے شک مزدوری کرنا پڑے. آہستہ آہستہ آپ اپنی روٹین پر آ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت چیز رہ گئی ہے تو میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ صدقہ دیں. اگر آپ کے بٹوے کے اندر 100 روپیہ ہے اور وہ 100 ہی رہ گئے تو وہ 100 اللہ کی راہ پر دے دیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ جتنا دیں گے 10 گنا وہ لوٹ کر آئے گا. آپ کے ایسے ایسے سورس بن جائیں گے کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. رہی تعلیم کی بات, تو تعلیم اگر آپ نیت اچھی رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ وقتی طور پر تعلیم 1 سال کے لیے اور کچھ مہینوں کے لیے ڈراپ کر رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا. وقت آتا ہے بندہ دوبارہ اپنے آپ کو بحال کر لیتا ہے, اس سے پریشان نہیں ہونا. بندہ کتابیں تو ریڈ آؤٹ کر سکتا ہے, کسی سے بکس لے کے پرائیویٹ طریقے سے پڑھ سکتا ہے, لیکن ایک مضبوط بندہ جب آپ بنیں گے, مضبوط پرسنالٹی لے کر آئیں گے, تو تب یہ ممکن ہوگا. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اب آپ کا اتنا آلریڈی نقصان ہو گیا, اب مزید نقصان تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا, ایک سبق تو زندگی نے دے دیا, تو اب کم از کم زندگی کا یہ وتیرہ بنا لیں کہ میں ایک مقصد بناؤں گا اور اس مقصد کے لیے کام کروں گا, بے شک اس میں میری جان چلی جائے. اب دیکھیں کتنی مزے کی بات ہوتی ہے کہ ہم کوئی پیشن لے کے چل رہے ہیں, اور وہ پیشن جو کہ ہمارا شوق ہے, سب کچھ وہی ہے, تو وہ کرتے کرتے ہم مر بھی جائیں گے تو کبھی ہمیں ارمان نہیں ہوگا, کبھی دکھ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے کسی کی بات مان کے کسی کا کام کرتے جا رہے ہیں صرف پیسے کے لیے, تو یقین کریں وہ ایک بہت بڑا پچھتاوے کے طور پر آپ کی زندگی میں رہے گا. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, جو لوگ ان کی زندگی میں مسئلہ آیا تو وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ذمہ داری نہیں لیتے. ذمہ داری آپ نے ضرور لینی ہے کہ اب اس کو ٹھیک میں نے ہی کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آئے گا, کوئی ایسا فرشتہ, صرف انسان آئے گا جو ایسے ہی کوئی دیا جلائے گا یا آپ کو اتنے پیسے دے گا کہ سب کچھ بدل جائے گا. یا آپ کی زندگی میں پہلے ایک لڑکی تھی, وہ اب چلی گئی, اب ایک اور لڑکی آئے گی یا لڑکا آئے گا تو آپ کی زندگی بدل دے گا. تو ایسا نہیں ہونے والا. بہت ساری چیزیں آپ کو خود ٹھیک کرنا پڑتی ہیں. آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں, اور جب رسپانسیبل بنتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
وہ اقبال کے ایک دو شعر ہیں میرے پاس، سنیے گا۔ اقبال فرماتے ہیں، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے دم کے سوا کچھ بھی نہیں، گلے تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر، گلے تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر، شمع بولی گر یہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو زندگی مسائل کا دوسرا نام ہے، مشکلات کا دوسرا نام۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسائل ایک دم سے ختم ہو جائیں، مسائل کے ساتھ ایک پلاننگ کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑتا ہے، ہمت کرنا پڑتی ہے، اور جب آپ رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں، ذمہ داری لے لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اگر بہت زیادہ سٹک ہو گئے ہیں تو سوچتے رہیں، کام کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ سلیوشن نکل آتا ہے۔ اگر آپ سوچیں گے نہیں، ایکشن نہیں لیں گے، تو کبھی بھی کسی چیز کا سلیوشن نہیں نکلے گا۔ تو کام اور کام یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا۔ امید ہے یہ جو تھوڑی سی میں نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے، یہ آپ کی زندگی میں جو آنے والی مشکلات ہیں اور جو وہ اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کو مضبوط کریں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔